محترم خیاض صاحب کا جو بیان ہے کہ دیکھیں وہ بیمار ہو گئے، وہ بڑے سخت بیمار ہیں اور لاہور ان کے باہر روڈ کے اوپر کوئی بندہ ہی کوئی نہیں آ رہا، وہ اب کاشف بھائی صاحب کے ساتھ خواجہ آصف نے گلہ کیا تھا۔ ناظرین، پاکستان کے اندر گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کا نعرہ تو آپ نے سنا ہوگا. یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہماری ظاہر ہے ہماری سے پہلے کا یہ نعرہ ہے، اور ہمیشہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پاکستان کا جو ہے ماتھے کا جومر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ایئر لائن کو بتایا جاتا تھا پوری دنیا کے اندر ایک فلیگ شپ کے طور پر پیش کیا جاتا تھا کہ کامیاب ترین ایئر لائن. اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن نے ایمریٹس کو سیٹ اپ کیا، باقی بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز کی ویریس ایئر لائنز کو سیٹ اپ کیا. وقت کے بعد ظاہر ہے معاملات چینج ہو گئے، پاکستان چینج نہیں ہوا. انٹرنیشنل ایئر لائنز پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہ اب پرائیویٹ سیکٹر اس کو رن کرتا ہے. ایک کوشش 2015 میں ہوئی تھی اور وی آر لکی انف، اس وقت اس کوشش کے پیچھے جو شخصیت تھی وہ محترم جو ہے محمد زبیر صاحب بحیثیت پرائیویٹائزیشن کے ہیڈ، انہوں نے لیڈ کیا تھا. ان سے کچھ جانتے ہیں کہ وہ کوشش ناکام کیوں ہوئی، اور اب یہ جو کوشش ہو رہی ہے اٹس اے گڈ تھنگ. میری نظر میں ایز سون ایز پاسبل یہ کل ہو رہی ہے 3:30 بجے، اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا، اور آئی ہوپ کہ جو مقاصد ہیں اس پرائیویٹائز کرنے کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو وہ حاصل ہو جائیں گے. زبیر صاحب، یہ کل ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. آج تمام اخبارات کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک اشتہار چھپا ہوا ہے، عظمت کی اونچی اڑان. یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس کے سامنے کھڑے ہیں. پی آئی اے کا عالمی وقار بحال کرنے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تاریخی اقدام. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کی نجکاری، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، آگے وہ نعرہ لکھا ہوا ہے، اور نیچے وہ ظاہر ہے کل بتایا گیا ہے کہ 23 دسمبر بروز منگل 2025 کو 3:30 کے اوپر یہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا، اور باقی سارا طریقہ کار آج اخبارات کے اندر سارا ایکسپلین ہے. سو تھوڑا سا واقعہ بتائیے گا، اور کل جو ہونے جا رہی ہے امید یہی کرتے ہیں. ہاں جی پلیز گو اہیڈ. پہلے تو میں ایک 10 سیکنڈ میں بتا دوں، جو ریزروز ہیں نا فورن ایکسچینج ریزروز، حسن ایوب کی معلومات کے لیے 15.5 بلین اسٹیٹ بینک کے، باقی تو کمرشل بینکس کے ہیں. اب 15.5 بلین میں 12.5 بلین دوست ممالک کے ہیں اور 3 بلین ہے آئی ایم ایف کے. سو ہمارے دوست مالک زبیر صاحب ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں. $1 بھی ایڈ اور بھی آ جائیں گے، اور بھی آ جائیں گے. لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. ایگزیکٹلی آگے بڑھتے. جی. اب جہاں تک 2015 میں جو پرائیویٹائزیشن کا تھا، اس میں بہت ایگریسولی میاں نواز شریف سب سے زیادہ پرو پرائیویٹائزیشن تھے، اور ان کا مقصد تھا کہ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں، خاص طور پر وہ جو کہ لاسز میں ہیں اور پاکستان کے عوام کے اوپر اس کا بوجھ ہے، تقریباً 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ کے لاسز ہوتے ہیں جو قومی یہ ادارے ہیں، پی آئی اے، اسٹیل مل، دوسرے جتنے بھی ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز. تو ان کی رہنمائی میں ہم نے بہت فاسٹ سپیڈ پر یہ کیا تھا. 2015 اکتوبر میں 3 ہم نے سب سے آگے رکھے تھے. ہم نے کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز کر لی تھی، ایچ پی ایل، یو پی ایل، اے پی ایل وغیرہ کی، اور 2-3 اور اس سے ہم نے تقریباً $2 بلین پاکستان کے ریزروز میں لے کے بھی آئے تھے. لیکن جو اصل جو کہانی تھی، جو پی آئی اے، پاکستان اسٹیل اور فیسکو ڈسٹریبیوشن کمپنیز 9 ہیں، اس میں سے پہلی فیسکو کرنی تھی. تو وہ اکتوبر 2015 میں ساری تینوں چیزیں فائنل سٹیج پر تھی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کل اناؤنسمنٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کل اگر اناؤنسمنٹ ہو، لفافے آ چکے ہوں، بڈز آ چکی ہوں، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ جی ہم نہیں کرنے جا رہے. اور یہ میں 10 دفعہ یہ ٹی وی پر بھی کہہ چکا ہوں، یہ پی آئی اے کا جو تھا فائنل سٹیج پر سارے اپوزیشن کے رہنما بھی، اس وقت کے اپوزیشن پی ٹی آئی اور شیخ رشید اور دوسرے لوگ کا عمر، نوید قمر بھی پیپلز پارٹی کے اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے تھے، اسحاق ڈار، میں تھا اور دوسرے لوگ تھے. اسحاق ڈار کو جب یہ کہا گیا کہ جی ہم نہیں سپورٹ کریں گے آپ کی پرائیویٹائزیشن کو، آپ جو مرضی کر لیں، he said okay then we will not privatize, and I was shocked. اور بعد میں وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں اس کے بدلے ان سے 10 دوسرے کام لوں گا. میں نے کہا 10 دوسرے تو لے لیں گے، لیکن خاور بات یہ ہے کہ 9 سال پہلے اگر وہ پرائیویٹائزیشن ہو جاتی تو 600 بلین کا جو ٹیکہ پاکستان کو 9 سال میں لگا ہے، جو پاکستان کے عوام نے بوجھ برداشت کیا ہے، وہ کس کے ذمہ ہے؟ اسی طرح سے پاکستان سٹیل مل فائنل میٹنگ ہو رہی ہے. اسی طرح سے فیسکو کی ڈیٹ اناؤنس، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا سرینا میں ڈیٹ اناؤنس ہے، پرسوں بڈز کھلیں گی، اور اس وقت فیصلہ کیا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹوین خواجہ آصف، وہ واٹر اینڈ پاور کے منسٹر تھے،
اور اسحاق ڈار صاحب کلیم کرتے ہیں کہ میرا وہ فیصلہ نہیں تھا. بہرحال جس کا بھی تھا, حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کے رابطہ تھا, آپ نے کیوں نہیں ان کو کنونس کیا؟ اور میاں نواز شریف صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے, پرو پرائیویٹائزیشن تھے, why didn't he put his foot down کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, سارا کام ہو گیا ہے, اس کے آپ کو پتا لاکھوں ڈالر فیس آپ دیتے ہیں کنسلٹنٹس کو, اس کے بعد سارا پروسیس آگے لے کے جاتے ہیں. جی تو وہ ان سے بات نہیں ہوئی آپ کے؟ 10 ملین ڈالر دیے تھے فائنینشیل ایڈوائزر کو, 10 ملین ڈالر دیے تھے پی آئی اے کے لیے اس وقت, پاکستان سٹیل کے لیے کوئی 6-7 ملین ڈالر دیے تھے, فیسکو کے لیے اسی طرح سے 6-7 ملین ڈالر, وہ پرائیویٹائزیشن کے پاس سارا ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ 40 دوسری کمپنیز تھیں جس کے فائنینشیل ایڈوائزرز کام کر رہے تھے, اور لاسٹ سٹیج پر تھے کو 50-60-70 ملین ڈالر ہم دے چکے تھے, اور سارا پروسیس اس وقت جا کے روکا گیا. یہ ایک میرے اوپر نیب کا کیس بن سکتا تھا کہ بھائی آپ نے اتنا قومی خزانے سے پیسہ لٹا دیا, اس کے بعد آپ نے کیا ہے. بٹ میاں نواز شریف بالکل چاہتے تھے, اینڈ آئی گیو ہم فل کریڈٹ, بٹ بٹوین میاں نواز شریف اینڈ اسحاق ڈار نے ان کو کیسے کنونس کیا ریورس کرنے کے لیے. ایک تو سب سے بڑا پولیٹیکل ریزن تھا کہ عمران خان کا ایک جو بھی ڈر خوف تھا کہ جی وہ سٹریٹس پر نکلے ہیں, اینڈ عمران خان واز اینٹی پرائیویٹائزیشن, وہ سٹیل مل بھی جا رہے تھے, پی آئی اے میں بھی ہڑتال ہوئی تھی تو وہ پہنچے تھے. تو بات یہ تھی کہ وہ ڈیفیکلٹ پولیٹیکل ڈیسیجن جو تھا وہ پہلے دن لینا تھا, رادر دین لاسٹ مومنٹ پر جا کے آپ نے کیا, اور اس کی وجہ سے جو قومی خزانے کو اس کے بعد سے پی آئی اے, تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, 600 بلین روپے کی جو لاسز ہیں, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز ہیں وہ تو پتہ نہیں 2-3-4 ٹریلین روپیز پچھلے 9 سال میں ہو چکے ہوں گے. اسی طرح سے پاکستان سٹیل مل ہے, اسی طرح سے دوسری کمپنیز جو کہ ہم آخری مومنٹ میں تھے یا مڈ وے تھرو تھے, وہ ساری کی سارا پروسیس رکا. اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی تو انفارچونیٹلی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا پرائیویٹائزیشن کے لیے. یا تو آپ ریسٹرکچر کر کے اس کو ٹھیک کرتے. محمد زبیر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس دور کے اندر قومی مفاد پر اپنے سیاسی مفاد کو ترجیح دی؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بات سنیں پہلے حسن ایوب. کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا ویو ہوتا ہے پرو پرائیویٹائزیشن, کچھ کا اینٹی. یہ ویسے ہی ہے کہ جی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے, کتنی کرنی ہے. اگر آپ نے جو اینٹی پرائیویٹائزیشن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ قومی مفاد کے اگینسٹ ہے. پوری دنیا میں ایسے ہی ہے, امریکہ میں, جرمنی میں, فرانس میں ایک سوشلسٹ پارٹی ہوتی ہے وہ اینٹی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے, جو کیپٹلسٹ پارٹی ہوتی ہے وہ پرو پرائیویٹائزیشن. اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے عمران خان, اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے عمران خان. This is what he said. اس وقت تھے, اب نہیں ہے. اس وقت تھے, اس ٹائم کیوں تھے, اس وقت تھے, اس ٹائم کیوں تھے؟ کیونکہ سیاسی فائدہ تھا اس طرف, اس لیے وہ اینٹی تھے. بعد میں جب خود گورنمنٹ تھی ان کا تو پہلے وہ چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ملکی مفاد میں تو کر جاؤ. تو اس کا مطلب یہی ہے نا قومی مفاد کے اوپر انہوں نے سیاسی مفاد کو ترجیح دی. نہیں, یہ قومی مفاد, یہی بات ہے, قومی یا نیشنل سیکیورٹی. چلیں آپ الفاظ اپنے گھما لیں. نہیں پلیز. اور بھائی انڈیا میں کانگریس پارٹی اور بی جے پی کا اس بات پر, ایک سیکنڈ حسن, انڈیا میں فار ایگزامپل بی جے پی اور کانگریس کا بالکل ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے, اور اکانومی میں ہمیشہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ایک کہتا ہے کہ زیادہ ٹیکسز لگائیں, ایک کہتا ہے کہ جی یہ جو جتنے لوگ ہیں, بڑے امیر لوگ ہیں, ان پر ٹیکسز کم کریں گے. قومی مفاد کہاں سے آتے ہیں؟ اٹس این اکنامک پالیسی. وہ سمجھتے تھے کہ ریسٹرکچر کر کے امپروو کر سکتے ہیں, ہم سمجھتے تھے کہ پرائیویٹائزیشن کر کے از دا اونلی وے فارورڈ. دیٹ واز دا ڈفرنس. اس وقت میں نے بالکل یہ کہا ہے کہ ہمیں شدید اختلاف ہے یہ جو پروسیس پی آئی کا سارا ہوا ہے, لیکن وی ول ناٹ میک اٹ این ایشو, بیکاز میرے نزدیک چاہے وہ 1 روپے بھی آئے, قومی خزانے کا جو لاس ہے اس کو امیڈیٹ. بالکل محمد زبیر صاحب آپ کی رائے بالکل سامنے آ گئی. یہ جو ناظرین حسن ایوب صاحب جو بات کر رہے ہیں, ظاہر ان کی اپنی ایک رائے. بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ 2015 کے اندر ابھی جو محمد زبیر صاحب نے بتایا نا کہ دیر واز اے پاسبلٹی, کیونکہ محمد زبیر صاحب اگر میں آپ سے جان پاؤں ٹوٹل کتنے ملین یا کتنے لاکھ ڈالر آپ لوگوں نے کنسلٹنٹس کو یا اس ٹائم اس پروسیس میں لگائے تھے, جو ٹوٹل جس کا پھر ایونچولی کوئی رزلٹ نہیں نکلا تھا, اور اس کے بعد پھر حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی تھی بقول حسن ایوب صاحب کے, کیونکہ عمران خان نے اتنا پریشر ڈال دیا تھا کہ اس قومی مفاد کے اوپر اس وقت کی تگڑی حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑ گیا تھا. ٹوٹل کتنے پیسے لگائے, کتنے 70 ملین بتایا نا. نہیں سن لینا, 40 پاکستانی آرگنائزیشنز تھیں جس میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور یہ سارے بینکس اور جو نیشنلائز ابھی بھی ہیں یا تھے,
پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے, 40 آرگنائزیشنز کے فائنینشیل ایڈوائزرز اپوائنٹ ہو کے کمٹمنٹ ہو چکی تھی کہ آپ اتنے, جس طرح جو بڑی ڈیلز تھیں, ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ڈالر یا 12 ملین ٹوٹل, میرا خیال ہے کہ $50 ملین سے تو زیادہ ہوں گے. $50 ملین. ناظرین ایک محمد زبیر صاحب نے بڑی جو ہے کھری بات کی ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا ہے کہ ہم نے یہ سفید ہاتھی پالے ہوئے ہیں, 1 ٹریلین روپیہ, 1 خرب جو ہے 1000 بلین روپیہ ہر سال یہ کھا جاتے ہیں, اور اس کا یہ پیسہ میری جیب سے, چودھری غلام حسین صاحب کی جیب سے, حسن یوب کی جیب سے, اور آپ لوگوں کی جیب سے جو ٹیکس دیتے ہیں اس کی مد میں ان آرگنائزیشن کو جاتا ہے. تو کل پرائیویزیشن ہونے جا رہی ہے پی آئی کی, ہم امید کرتے ہیں کہ اچھے بائرز مل جائیں, اچھی بڈز آ جائیں, کیونکہ اس سے پہلے ایک کوشش ہوئی تھی, اس میں تو بالکل ہی کوئی قیمت ہی کسی نے نہیں لگائی تھی. اور کل اچھے کی امید رکھیں, دعا کریں کہ یہ ایک اچھی شروعات ہو, کیونکہ ان سفید ہاتھیوں سے ہمیں جان چھڑانی ہے. پاکستان کی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ ان سفید ہاتھیوں کو پالتی رہے. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ناظرین, آج لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی ایک بڑی جو قانون سازی ہے اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے دی ہے, اور یہ وہ قانون سازی ہے ظاہر ہے جس کو پنجاب حکومت بڑا ایک پرائڈلی بڑے جو ہے فخری انداز سے پیش کر رہی تھی کہ اس سے جو پنجاب کے اندر جو زمینوں کے معاملات ہیں وہ بڑے جلدی حل ہو رہے تھے. اب کیوں کر چیف جسٹس پنجاب جو ہیں ہائی کورٹ لاہور کی, وہ کیوں اس کے خلاف ہیں, ان کے جو ریمارکس ہیں کافی انٹرسٹنگ ہیں. ایک فل کورٹ بینچ بیٹھے گا اب اس کے اوپر, فل کورٹ نہیں, فل جو ہے لارجر بینچ بیٹھے گا, اور کیا کچھ ہوا لاہور کے اندر اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.